السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ممکن نہیں خالق کی سب حمد و ثنا کرنا. ممکن نہیں خالق کی سب حمد و ثنا کرنا. حق نعت نبی کا بھی مشکل ہے ادا کرنا. حق نعت نبی کا بھی مشکل ہے ادا کرنا. مالک میرے یہ میری مقبول دعا کرنا. مالک میرے یہ میری مقبول دعا کرنا. دل یاد محمد سے آباد صدا کرنا. دل یاد محمد سے آباد صدا کرنا. کچھ کام نہیں ہم کو اب اس کے سوا کرنا. آئے جو خیالم کا بس صلی علی کرنا. آئے جو خیالم کا بس صلی علی کرنا. ہوتی ہے تڑپ دل میں یاد آتے ہیں جب وہ دن. ہوتی ہے تڑپ دل میں یاد آتے ہیں جب وہ دن. گلیوں میں مدینے کی تھا اپنا پھرا کرنا. گلیوں میں مدینے کی تھا اپنا پھرا کرنا. صفحہ صحابہ کا یا کیاری ہو جنت کی. جا جا کے نمازوں کا ہر جا پہ پڑھا کرنا. جا جا کے نمازوں کا ہر جا پہ پڑھا کرنا. وہ صحن میں مسجد کے بیٹھے ہوئے حیرت سے. وہ صحن میں مسجد کے بیٹھے ہوئے حیرت سے. جب گنبد خضرا کو بس تکتے رہا کرنا. جب گنبد خضرا کو بس تکتے رہا کرنا. وہ صحن میں مسجد کے بیٹھے ہوئے حیرت سے. جب گنبد خضرا کو بس تکتے رہا کرنا. لذت لیے کوثر کی شربت کی تصور میں زمزم کا وہ
اب آقا پھر یاد ذرا کرنا، اب یاد جو فرمائے بس اتنی گزارش ہے، اب یاد جو فرمائے بس اتنی گزارش ہے، قدموں سے حضور اپنے ہرگز نہ جدا کرنا، قدموں سے حضور اپنے ہرگز نہ جدا کرنا، اعظم در اقدس کا آبائی بھکاری ہے، اعظم در اقدس کا آبائی بھکاری ہے، سرکار نواسوں کا کچھ صدقہ عطا کرنا، سرکار نواسوں کا کچھ صدقہ عطا کرنا، حق نعت نبی کا بھی مشکل ہے ادا کرنا۔ آواز اللہ کی ایک نعمت ہے، اور اس آواز کو صحیح استعمال کرنا بھی اللہ کا انعام ہے، اس کا فضل احسان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس محفل میں ابھی سورہ نجم کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھنے کی میں نے ساتھ حاصل کی۔ سورہ نجم یہ 27ویں پارے میں اور 53واں سورہ ہے قرآن مجید کا۔ شروع سے اگر دیکھا جائے تو شروع میں بڑے بڑے سورے ہیں اور اس کے بعد سوروں کی سائز چھوٹی ہوتی جا رہی ہے، تو اب یہ جو سورہ نجم ہے، سورۃ النجم بھی کہتے ہیں اس کو، اس سے پہلے کا سورہ طور ختم ہوا اور اس سورہ طور کا نمبر 52 تھا، اب یہ 53 ہے۔ اس میں کل ملا کے 3 رکوع ہیں اور 30 آیتیں ہیں۔ تقریباً ہر رکوع میں 10 30 آیتیں نہیں بلکہ اس کے اندر 62 آیتیں ہیں کل ملا کے۔ تقریباً ہر رکوع میں 20 کے قریب آیتیں ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی آیتیں۔ سورہ 3 رکوع پر مشتمل ہے اور وہ 3 رکوع میں 62 آیتیں، 62 آیات۔
یہ سورہ اور اس کی تفصیل مزید ہم سننے سے پہلے ایک بار بابا بلند آپ اور ہم سب مل کر درود و سلام کا ذرا پیش کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وسلم. یہ بات ہم اس سے قبل بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ چاہے وہ سورہ طور ہو، چاہے وہ سورہ زاریات ہو، اس سے پہلے جو سورہ ہے، اور اس سے پہلے سورہ قاف تھا، اس میں قاف کے بعد والقرآن المجید، والذاریات والا سورہ، والطور والا سورہ، ان سب جگہ واو کا مطلب قسم ہے. واو کا مطلب قسم. حالانکہ واو کا ایک اور میننگ آتا ہے، واو ضربہ کا مطلب اور. صبح و شام بولتے ہیں، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں واو کا ایک میننگ تو اور ہے، اینڈ کے معنی میں بھی آتا ہے. والمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. تو یہ واو اور کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہ واو اور کے معنی والا نہیں ہے، بلکہ اس میں قسم کھائی جا رہی ہے. اور اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے بعد جو لفظ آئے گا اس لفظ کا آخری حرف زیر والا ہوگا. والنجمی والطوری. اب آپ جتنے بھی ایسے واو دیکھیں گے، والشمس والقمر، پورے واو قسم ہے. والقرآن یاسین والقرآن الحکیم، والقرآن نیمت تو قرآن کی قسم ہے. تو یہاں والنجم اور نجم کی قسم. اذا ہوا، جب وہ اترے. یہاں نجم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے، ہم ایک نام کسی کا خاص ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کے الگ الگ کوالٹیز یا صفات کی وجہ سے اسے اور ناموں سے بھی ہم پکار لیا کرتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا، ایک دفعہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لا رہے تھے تو حضور اس مقام پر جہاں تین چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں، ان پہاڑیوں کو مدینے کے بارڈر پر سمجھا جاتا تھا. جو بھی کوئی مدینے میں آتا یا مدینے سے جاتا تو وہ پہاڑیوں تک، وہ ماؤنٹینز تک لوگ یا تو اس کو چھوڑنے جاتے یا آتا تو اس کو ریسیو کرنے جاتے. تو ایک دفعہ جب حضور تشریف لائے، بعض روایتوں میں کہ وہ ہجرت کے وقت جو تشریف لائے، بہرحال حضور جب تشریف لائے تو حضور کی آمد پر مدینے کے لوگوں نے اور خاص طور سے مدینے کے کم عمر بچے بچیوں نے ایک گیت گایا. گیت گا کے حضور کا استقبال کیا. گیت بولتے ہیں آپ کے دماغ میں آئے گیت جیسے غلیظ چیز، آپ گیت سے مطلب شاعری کو جب گنگنا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کو آپ سانگ کہہ سکتے ہیں. سانگ بولتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ پکچر میں ایک سانگ ہو، کوئی بھی چیز اچھے انداز میں بھی ہو سکتی ہے، برے انداز میں بھی. تو یہ جو سرکار دو عالم فخر کی آمد پر ان بچوں نے پڑھا تھا. آپ کو یاد ہے کیا تھا؟ انہوں نے پڑھا تھا مشہور شعر ہے، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. انہوں نے کہا تھا کہ طلع
نکل آیا ہے، البدر چاند نکل آیا ہے، علینا ہمارے اوپر، کہاں سے نکل آیا ہے؟ پہاڑیوں کے بیچ میں سے ہم پر چاند نکل آیا ہے۔ وہ پہاڑیاں جو فیرویل کی پہاڑیاں کہی جاتی ہیں، جو لوگ آتے ہیں تو ریسیو کرنے اور چھوڑنے جاتے ہیں تو ان کو چھوڑنے کے لیے جو مقام مقرر تھا اس زمانے میں، ہمارے پاس تو موجودہ دور میں کسی کو ریسیو کرنا ہو تو اسٹیشن جاتے ہیں، ایئرپورٹ جاتے ہیں، جب تو ایسا نہیں تھا۔ تو وہ پہاڑیوں کے بیچ میں سے حضور کی جب آمد ہوئی تو یہ لوگ خوشی میں یہ اشعار پڑھے تھے، اس کو مدینہ منورہ کے بچیوں کا گایا ہوا پہلا نعتیہ کلام کہتے ہیں، اس کو گنگنا کے بڑھتا من ثنیات الوداع، کہ چاند ہم پر نکل آیا، 14ویں رات کا چاند ہم پر نکل آیا۔ کہاں سے آیا؟ تو وداع کی گھاٹیوں کے بیچ میں سے نکل آیا۔ وجب الشکر علینا، ہم پر شکر لازم ہو گیا۔ مدعا للہ داعی، کس بات پر شکر؟ کیونکہ اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کی تشریف آوری ہوئی ہے، داعی بن کر سرکار تشریف لائے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر حضور کا نام نہیں ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ البدر، بدر کا مطلب چاند، چاند کی بھی، چاند کے 3 نام تو مشہور ہیں، ایک بولتے ہیں قمر عربی میں، ایک ہوتے ہیں ہلال، چمکا ماہ نور کا ہلال، ہلال کی صورت ہے وہ بھی چاند کو، قمر کی صورت وہ بھی چاند کو، بدر وہ بھی چاند کو، ایسا تینوں فرق ہے۔ ہلال کا مطلب ہوتا ہے پہلی دوسری تیسری کا چاند، باری کے اندر کیا، اس لیے جب کوئی نیا مہینہ شروع ہوتا ہے تو باقاعدہ ایک کمیٹی، رویت ہلال کمیٹی، ہلال کو تو کیا ہے حلال نہیں ہے، وہ حلال کرتے ہیں، ہلال رویت ہلال کمیٹی، چاند کو دیکھنے کی کمیٹی۔ تو جس وقت 29 تاریخ کو چاند دیکھا جاتا ہے تو بہت باریکی کرتا ہوں، خنجر کی طرح، خنجر کی طرح، تو خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا، باقی کہتے ہیں تو ہلال بھی چاند کو کہتے ہیں، دوسری چیزیں کہتے ہیں، قمر کس کو بھی کہہ سکتے ہیں، بدر کس کو بولتے ہیں؟ بدر 14ویں رات کے چاند کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا طلع البدر علینا، 14ویں رات کا چاند ہمارے درمیان طلوع ہوا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا اتنی کوئی تفصیل سنا کر، یہ البدر سے کون مراد ہے؟ بدر کا ورڈ کس کے لیے یوز کیا جا رہا ہے؟ تو آپ کہیں گے بدر کا ورڈ اس سچویشن کے حساب سے حضور کے لیے بدر استعمال کرنا ہے نا۔ اب اس کو بھی پھر لوگوں نے بعد کے بعد شاعروں نے کہا چاند سے دیتے ہو نسبت، یہ بھی کچھ انصاف ہے؟ حضور کو چاند جیسا کہنا عربی میں کہا گیا، اردو والے تو اور آگے نکل گئے، بولے چاند سے دیتے ہو نسبت، یہ بھی کچھ انصاف ہے؟ چاند میں تو داغ ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے، تو چاند کے اندر بھی عیب ہے، حضور تو بے عیب ہے، یہ بتا خیر۔ تو بدر یہاں پر سٹینڈ فار حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح یہاں پر نجم سے کیا مراد ہے؟ نجم کا اوریجنل میننگ تو ستارہ ہے، سٹار ہے، لیکن یہ نجم میں سٹار کہہ کر کون مراد لیا جا رہا ہے، کس کے لیے یہ ورڈ یوز ہو رہا ہے؟ تو اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں یا چاند اور سورج، نجم یعنی ستارہ، سٹار سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، والنجم اذا ہوا۔ اب نجم تو ہو گیا سب، اذا اس تارے کی قسم جب ہوا، اب یہ اردو میں ایک ہوا ہے صاحب، اردو میں ایک ہوا ہے، ایئر کو کہتے ہیں، ونڈ،
عربی میں ہوا کے کئی معنی ہیں. ایک تو وہ ہوا بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے، دوسرے ہوا خواہش کو بھی کہتے ہیں. خواہش ہمارے ابو بعض شعروں میں بڑا کمال کر دیا. ایک شعر ہے بابا، اس میں اس ہوا لفظ کو استعمال کیا ہے بابا. ایک ہی ورڈ ہے، 3 بار استعمال کیا ہے، تینوں میں معنی الگ ہے. کہتے ہیں دامن مصطفیٰ کی ہوا کیا لگی، دامن مصطفیٰ کی ہوا کیا لگی، دل سے حرص و ہوا کو ہوا کر دیا. تو ایک ہوا اس کے اندر یہ ہوا لگ رہا ہے، دوسرا ہوا کیا ہے، حرص و ہوا، خواہشات نفس، برے خواہشات، اور ہوا کر دیا تو کیا کر دیا ایک ہی. لیکن عربی میں بھی ہوا کے کئی معنی ہیں. یہاں بتا رہے ہیں اذا ہوا، یہ ہوا کے تفصیل میں جب جائیں، زیادہ تفصیل باریکی میں گئے تو وہ سب ایسے چلے جاتا. اس لیے اس کا ایک معنی ہے ہوا یہوی ہویًا، ہوا یہوی ہویًا. ایک معنی ہے ترقی کرنا، اور ایک معنی ہے نیچے اترنا. ایک ہی ورڈ ہے لیکن اس کا میننگ میں تضاد ہے. کیا عربی زبان کی نزاکت ہے، اس میں اوپر ترقی کے لیے بھی ہے، تنزلی کے لیے بھی ہے. تو اب یہاں پر جو علماء تفسیر نے لکھا ہے وہ سن کے آپ کا ایمان تازہ ہو. اس تارے کی قسم، جب وہ چڑھا تو بھی حضور میں فٹ ہوتا ہو، اترا تو بھی حضور میں فٹ ہوتا. اور یہ چڑھا اترا کا معنی کب لیا جائے گا؟ حضور معراج کے سفر پر جب یہاں سے وہاں تشریف لے گئے تو یہ میننگ اس وقت فٹ ہوتے ہیں جب حضور تشریف لے گئے. بھائی سب کو معلوم ہے کوئی یہاں سے جسم اور جان کے ساتھ جانا چاہے تو ایک حد تک جا سکتا ہے. اسپیس میں جانے کے بعد میں اس کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا ہے. اور اگر جانا چاہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ پتہ نہیں کتنے سلنڈرز لگا لے کے وہ کیا کیا لگا کے جانا رہتا ہوں. اس پہ اپنے جاتے ہیں، جا رہے ہیں آج کل بہت لوگ جا رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے تقریباً یہ سعودی عرب کی کوئی لڑکی کی ماں جا کے انہیں اسپیس سے فوٹو دے رہی تو پوری دنیا اندھیری دکھ رہی، اس کے اندر مکہ مدینہ روشن دکھ رہا. وہاں سے کتنے ہزار کلومیٹر ہو، وہاں سے دکھ رہا تو مکہ مدینہ روشن دکھ رہا کرتے. واہ واہ کیا شان ہے. سمجھے تو سب کچھ ہے، نہیں سمجھے تو کچھ بھی نہیں. ایسے روشنی چھوڑ کے لوگ اندھیروں میں جا رہے ہیں. اللہ رحم کرے. تو اس ستارے کا یہاں سے وہاں جانا یہ بھی ایک عجوبہ ہے. جو یہاں سے وہاں تشریف لے گئے وہ بھی عجوبہ ہے. یہ اور بات ہے کہ حضور خود تشریف نہیں لے گئے، اللہ کے لے جانے سے گئے. لیکن عام پبلک کے لیے تو ممکن نہیں ہے. اچھا کوئی چلے گیا تو آنا مشکل ہے، آ نہیں سکتا. یہ خود کے اوپر چلے گا تو آتا نہیں. تشریف لے جانا بھی ایک عجوبہ ہے. تشریف لے جا کر پورے آسمانوں کی سیر کر کے اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے پھر وہاں پر تشریف لانا یہ ایک اور کرشمہ ہے. تو جانے کی بات ہو یا آنے کی بات ہو، اس وقت کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے قسم کھاتے ہوئے بیان فرمایا. اس ستارے کی قسم جب وہ اوپر جاتا ہے یا نیچے. وہ ستارہ کون ہے؟ عام ستارہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی بات جو کرتا ہے قرآن میں وہ یونی میننگ لیس نہیں رہتی، وہ میننگ فل رہتی ہے. وہ میننگ لیس نہیں ہے، میننگ فل ہے. تو اس میں میننگ کس کا لیا جائے گا؟ سیدھی سیدھی بات ہے. اور حضور ایسا روشن ستارہ ہے، حضور ایسا روشن ستارہ ہے کہ حضور سے سب کو روشنی ملتی. سب کو روشنی حضور سے ملتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ستارہ فرمایا. ابھی ہمارا آج کا دور تو الگ ہو گیا صاحب.
آج تو ہم کو کہیں جانا ہے تو گوگل میپ ڈال لیتے ہیں، ڈال لے کے لوکیشن ڈال لے کے ہم چلے آئے. یہ تو یہ آج کل کا 8-10 سال ادھر 5-6 سال 10 سال پرانا. اس سے پہلے لوگ جب سفر کرتے تو ان کے سفر کے دوران ستارے ان کے لیے بہت ضروری ہوتے تھے. چاہے آپ زمین میں سفر کرو، زمین میں سفر کیسا ہوتا تھا تو ریگستانوں کو طے کرنے کے لیے ریگستانی جہاز اونٹ پر بیٹھے چلے آخر جاتا ہے بس ریت کا ایک بڑی کارپٹ بچھی ہے ریت کی، اس میں چلے گا. دن میں دھوپ رہتی تو ہو جاتے، رات کے وقت تو خاص طور سے چاندنی میں نکل جاتے. تو تارے ان کے لیے گائیڈ کا کام کرتے تھے. اسی طرح لوگ اگر سمندری راستے سے جانا چاہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگ بھی اپنے شپ کو کدھر لے جانا ہے اس کے لیے ستاروں کو دیکھا کرتے تھے. جی ہاں، تو ستاروں کی اتنی اہمیت ہے، اسی لیے تو حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں. جن سے بھی تم ہدایت پانا چاہو ان کو فالو کرو. فَبِأَيِّ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. تو یہاں تارے سے مراد حضور اور حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں ایک بات تو یہ کہہ دی گئی کہ حضور کی قسم جب حضور آسمانوں پر تشریف لے جائیں یا آسمانوں سے واپس زمین پر تشریف لائیں معراج کے سفر میں، ایک لمحے کے لیے حضور کا جانا آنا، زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد. معراج کا تو معراج کا واقعہ ایک تو 15ویں پارے میں سورہ اسراء میں ہے اور دوسری تفصیلات اس کی اس سورہ میں بھی. یہ بھی مکی سورہ ہے اور مکی سورہ ہے. دوسری آیت پڑھتے ہیں ما ضل صاحبکم وما غوا. ما نہیں، ضلہ بھٹکا، صاحبکم اب تو بات کھل کے آگے صاحب بولے آپ کے صاحب، کم تم لوگوں کے جو صاحب ہے نا وہ صاحب حضرت سرکار نہ تو بھٹکے نہ راہ سے ہٹے. ما ضل صاحبکم وما غوا. تو آپ دیکھیے کچھ لوگ ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کا سورہ والضحیٰ پڑھ کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں معاذ اللہ ووجدک ظالما فہدی. اے محبوب ان کے ترجمہ کے حساب سے معاذ اللہ ہم نے تم کو ظالم راہ سے ہٹاوا پایا، اس نے آپ کو رستے سے ہٹاوا معاذ اللہ بھٹکا ہوا پایا فہدا تو اس نے ہدایت دی. یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں لوگ، لیکن یاد رکھیے یہ ترجمہ غلط ہے. یہ ترجمہ غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں اور یہاں یہ دونوں آیتوں کو جوڑنے سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کبھی آپ کے صاحب رستے سے ہٹے ہی نہیں. پھر جب ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے دوسری طرف وہ کہا جا رہا ہے تو ایسا میننگ نکالنا ہوگا جو سوٹیبل ہو. ابھی وضحیٰ کی تفسیر جب آئیں گے جب دیکھیں گے تو ما ضل صاحبکم وما غوا کے ذریعے ہم کو واقعہ بھی سمجھ میں آ گئی. حضور کو معاذ اللہ کا کوئی بھٹکاوا ہے تو یہ ان کی نادانی ناسمجھی بے وقوفی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کے صاحب آپ کے محبوب آپ کے پیارے جو ہیں وہ کبھی بھی راستے سے ہٹے نہیں. بولیں گے صاحب سال کا تو مانا تو وہی چاہتا نا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بھی آیا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان کا راستہ نہ دکھا جن پر غضب ہوا اور ان کا بھی نہ دکھا جو راستے سے بھٹک گئے. ظالین میں تو راستے سے بھٹک گئے بول رہے ہیں آپ.
اور پھر ظالم میں اس کے معنی بھائی ہم کو بولنے والے حضور کے بارے میں جب کوئی ورڈ استعمال کر رہے ہیں تو حضور کے شان کے حساب سے شاعر شان سوٹیبل ورڈ یوز کرنا ہے. تو صلہ کے معنی میں تحقیق کر کے لوگوں نے کہا، مفسرین نے، محققین نے جو ڈیپ اسٹڈی جن کی ہے، وہ راسخون فی العلم، جو علم میں رسوخ رکھتے ہیں، مضبوط علم ہے ان کا، گہرا علم ہے، انہوں نے کہا کہ ایک ہی ورڈ کے کئی میننگ ہوتے ہیں. بی اے ٹی بیٹ بولتے ہیں، بیٹ چمڑے کی چیز کیا بولتے ہیں، کوئی فرق ہے اس کا؟ سیم ورڈ ہے، اس ایک ہی ورڈ کا وہ میننگ بھی ہے. اب میں بیٹ سے کھیل رہا ہوں بولے تو آپ بولیں گے میں چمڑے کی چیز سے کھیل رہا ہوں. میں بیٹ کو مار دیا بولتا ہوں، چمڑے کی چوڑی کو مارا بولیں گے تو اس کے مطلب سے نکالنا پڑے گا. بیٹ کو مار دیا ہو تو کیا، بیٹ کو مارا تو کیا، تو اس میں کیا رہے گا. تو یہ سمجھنے کی بات ہے، ہر کوئی ان باتوں کو باریکی وہ نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی محبت میں روتے روتے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو دیے تھے. پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب ان کے بیٹوں نے تفسیر معلوم ہے ڈھونڈ ڈھانٹ کے جا کے بادشاہ کے پاس سے اناج لانا چاہا تو بادشاہ نے ان کو پہچان لیا اور وہ بادشاہ بن کے کون بیٹھے تھے؟ یوسف علیہ السلام. انہوں نے جب یہ سنا کہ ان کے ابا حضور نابینا ہو گئے، بلائنڈ ہو گئے ہیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتار کے بھائیوں کو دیا، دے کے فرمایا یہ کرتا لیا کے میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دینا. تو انہوں کیا بولا، ابھی کرتا آ رہا، یوسف علیہ السلام نہیں آئے، ابھی یوسف علیہ السلام نہیں آئے، ابھی تو خالی کرتا آ رہا. حضرت یعقوب کرے انی لاجد ریح یوسف، ارے میرے کو میرے یوسف کی بو آ رہی ہے. کیا ہے جی یہ، میں بے شک میں اپنے یوسف کی بو محسوس کر رہا ہوں. جو ان کے غریب لوگ تھے انہوں تو اس بات کو مذاق سمجھا، مذاق سمجھ کے کیا بولے، مذاق سمجھ کے کیا بولے. کہنے لگے میرا جتوی حیث لولا تمنتم قالوا، وہ کہنے لگے انکا لفی ضلالک القدیم، ضلالک القدیم. ارے ابا، انہوں نے ہم سے پیارا سن یہاں والے دور میں، ارے ابا تم وہی پرانی ضلالت میں پڑے ہوئے. ضلالت میں تو اب یہاں پہ کوئی بول سکتا ہے یعقوب علیہ السلام کو گمراہ تھے بلکہ یہ ضلال کا معنی جب ڈیپ میں جا کے دیکھے تو معنی ہوتا ہے کسی کی محبت میں کھو جانا، کسی کی محبت میں کھو جانا. والد اپنے بیٹے یوسف کی محبت میں کھو گئے تھے تو بولے ارے یوسف کی بواری ہے زمانہ، یوسف کہاں گئے کدھر کھپ گئے نہیں معلوم، لیکن وہی پرانی یوسف کی محبت لگی ہوئی. یہ بولنا چاہنے والا اس کے لفظ اللہ استعمال کرے تو اس زلال نے ہم پر یہ بات واضح کی، زلالی کے قدیم آپ کو وہی پرانی محبت پھر آپ کو ستائی. اس زلال نے یہ واضح کیا کہ زلال کا ورڈ ہمیشہ گمراہی کے لیے نہیں آتا، محبت کی زیادتی بنا کے بتانے کے لیے بھی آتا. اسی لیے اہل محبت نے جب ترجمہ کیا تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا ترجمہ گمراہ تھے نہیں کیا، راہ سے ہٹے ہوئے تھے نہیں کیا، بلکہ کیا محبوب ہم نے آپ کو ہماری محبت میں ڈوبا ہوا پایا تو آپ کو ہماری محبت کی طرف آنے کا راستہ دکھایا. یہ ادب والا اللہ نخل کفر نباشد، ایسے نادان بچے بھی نوجوان بھی پیدا ہوئے ہیں جو کھلا کھلا آیات پڑھتے تو ارے بھائی کیا ہے، معاذ اللہ رسول اللہ بھی پہلے استغفر اللہ. کتنی بڑی بات بول رہے ہیں، ہاں بڑی بات بول رہے ہیں. اور اس آیت سے معاذ اللہ صاحبکم وما باقی آیت سے تو یہ بات ہے ہو ہی نہیں سکتی.
کیوں؟ آگے سنیں، ما ضل صاحبکم وما غوی، ارے راستے سے بھٹکنے کی بات تو بہت دور ہے، راستے سے ہٹنے کی بات تو بہت دور ہے، ان کا معاملہ تو یہ ہے وما ينطق عن الهوى، یہ کچھ بھی بات ہی نہیں کرتے اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے، اپنے ول سے یہ کچھ بولتے تک نہیں، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، ہاں مگر یہ جو ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے جو وحی ہوتی ہے اس وحی پر ہی یہ بات کیا کرتے ہیں۔ تعریف ہے سرکار کی، حضور خود سے کچھ نہیں فرماتے، جو کچھ فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے پہلے وحی ہوتی ہے۔ وحی کیا ہے؟ ہولی میسج جو اللہ کی طرف سے نبیوں کے پاس آیا کرتا ہے۔ اب ہولی میسج بولے تو یاد آیا، اب کسی کو وہی ہو سے آ سکتی، آ سکتی، کیوں نہیں آ سکتی؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ شیطان ایک مرتبہ اپنے چیلوں کے ساتھ بیٹھا رہا، بیٹھ کے بولا دیکھو جاہلوں کو بھٹکانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، سیکنڈ بھٹکا دے سکتے، عالموں کو پکڑو، اس لیے کہ عالم اگر ایک بھٹک گیا تو اس کے ذریعے کئی بھٹک سکتے ہیں، جانکاری دے دیا۔ پھر انہیں کیا کرا، اپنے چیلوں کو لے کے ایک ان لوگوں کو معائنہ کروایا، کرا کے بولا ارے باپ جاہل تدلی پریشان ہوتا، عالم جو ہے مشکل ہے تو ایک صاحب تھے، تھوڑا بہت علم آ گیا تھا ان کے لیے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگے تھے، 2 رکعت پڑھتے آسمان کو دیکھتے، 2 رکعت پڑھتے آسمان کو دیکھتے، شیطان پہنچا دیکھو پتا نہیں لگا کہ ربی صاحب ان سے پوچھے کیا حضرت کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، الصلاۃ معراج المومن اسلامی، نماز پڑھ تو معراج ہوتی رہتی ہے، جبریل کب آتی ہے کیا جبریل دیکھو ایسا، ارے میں جبریل بن شیطان جبریل بن کے تو کسی کا نہیں جا سکتا، محمد رسول اللہ بن کے نہیں جا سکتا کسی کا نہیں، اس کے نہیں اتنا باور نہیں ہے، میں جبریل ایسا ایک انتظار کر رہا تھا، براق کہاں ہے، براق کہاں ہے، تو گدھے کو لے کے آپ لگے لاکی اور ایسے بیٹھو، ارے یہ الٹا کیوں لگے، ہاں ایسے بیٹھنا ہے، ذرا منہ کریں گے تو گدھا نظر آئے گا، بٹھاتی ہوں بٹھانے کے لیے، اب چلی سواری لے جا کے، پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، پہلے دیکھیے سارے لوگوں کی خلافت گڑے میں جمع ہوتی تھی، والے آ کے ڈر یہ چیتے لے کر تو اپنے چیلوں سے کہنے لگا دیکھو کہ جاہل تھا جلدی بھٹک گئے، اب عالم میں جاہل فرق، عالم کو بھٹکے انہیں ہوشیار رہ کے چکر کھا گیا، ایک عالم صاحب پڑھ کے پڑھا کے سو گئے تو نہیں پہنچا، حضرت اٹھو بہت گہری نیند میں کیا ہے، اٹھو حضرت اٹھو، میں وہی لے کے آیا ہوں، جبریل ہوں، انہوں نے نیند میں سے ڈنڈا لے کہا جبریل کی ترکیب وہی سرکار کے لیے صحابہ کا نیند میں بھی ہے تو بھٹکنے کا چانس کم ہے، کہا جبریل کی ترکیب وہی، کوئی وہی آ سکتی نہ کوئی جبریل دکھ سکتے، تو شیطان نے لاؤ ڈنڈا لے کے مار رہے ہیں، تو بولے انہیں ہوشیار رہ کے چکر میں آ گیا، انہیں نیند میں رہ کے چکر میں نہیں آ گیا، سمجھا؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضور پر وحی 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 پہ آ رہا ہے، حضور پر اللہ کا جو کلام اترتا
حضرت عمر فاروق بھی آپ کو معلوم ہے، یہ تراویح کا جو 20 رکعت کا یعنی سلسلہ، اس میں بھی یہی ہے کہ حضور کی عہد شریف میں وحی آ کر اس کے فرض ہونے کا امکان تھا، ختم ہو گیا، وہی ختم ہو گئی، تو آپ نے اس کو جاری فرما دیا۔ اس طرح ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس لیے وحی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیے، وحی کی دو قسمیں۔ وحی مطلب اللہ کے پاس سے پہنچنے والا کیسے، جو پہلے نبیوں کے پاس پہنچا تھا، سرکار نے تو علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی کا سلسلہ مکمل ہو گیا، اب کوئی بھی نہ آئی نہ آئے گی نہ آ سکتی ہے وحی کی۔ تو وحی کی دو قسمیں، ایک جس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، جس کو پڑھا جائے مطلوب، ایک کہتے ہیں غیر مطلوب۔ وحی مطلوب قرآن ہے، وحی غیر مطلوب حدیث، حدیث وہ بھی وحی ہے، حضور اپنے سے نہیں فرماتے، اللہ کی طرف سے جو حکم ہوتا ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اس کو اور ایک نام سے بھی پکارتے ہیں، وحی جلی وحی خفی، وحی جلی وحی خفی۔ تو اس طرح حضور کا کوئی بھی ارشاد ایسا ہی نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔ اور کہا ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القویٰ، اسے سکھایا ہے اس نے جو شدید قوت والا ہے، علمہ شدید القویٰ۔ اب یہاں کس نے سکھایا؟ علمہ شدید القویٰ۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے کچھ لوگوں نے تو یہ کہا کہ اللہ ہے سکھانے والا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے اور رسول کے بیچ میں واسطہ وسیلہ بن کے جبریل علیہ السلام آئے تھے، ان کی طرف اشارہ ہے۔ آگے کی بہت ساری آیتیں اسی مسئلے پر ڈسکس کرنے کی ہے، انشاءاللہ آگے ڈسکس کریں گے، وہ سکھانے والے کون تھے، علماء نے کیا کہا، پھر آگے چل کے دیدار ہوا، کس کا دیدار ہوا، ان سب باتوں پر انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ آج کی گفتگو یہی روکتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے وحی آتی تھی حضور پر، جب آنے لگی حضور کے وصال پر وحی کا آنا بند ہو گیا۔ اب اس بارے میں ایک بات آپ کے اپنے معلومات کے لیے عرض کر دوں، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی جو آیتیں نازل ہونی شروع، سب سے پہلی آیت اقرا کی 27 پارے میں، سورہ نمبر 96 سورۃ العلق، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ آخری آیت کون سی جو نازل ہوئی؟ آخری آیت۔ تو بعض لوگوں نے نئے طور پر کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح والا سورہ آخری سورہ ہے، پورا سورہ آخری ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ میں آیت ایک لمبی آیت ہے جس کو آیت دین کہتے ہیں، جو قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس آیت سے ذرا پہلے جو آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، اس کا نمبر دیکھیے 80 ہے جی، آیت نمبر 281 یہ آیت ہے سب سے آخری میں نازل ہوئی، سب سے آخری۔ کیا کہا اس اندر؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آخری آیت ہے، وہ پہلی آیت ہے۔ اور ڈرو اللہ سے، اور اس دن سے ڈرو ترجعون فیہ اللہ، جس دن تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثم توفا کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان نے، جاندار نے، ہر نفس نے جو کچھ کمایا اس کا اسے پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔
وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وحی کی بات آئی تو پہلی وہی آخری بھی بتا دیا. انشاءاللہ مجھے گفتگو بات کریں گے. آج کی گفتگو یہی روکتے ہیں. آپ ایک حدیث پاک سماعت کر لیجیے. انشاءاللہ اس کے بعد اچھا حضور پاک پر یہ دعا سیدنا و مولانا اب یہ ہمارے ہاں ایسا کوئی کرتا تو نہیں لیکن پھر بھی حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك الجمعة ثلاثا من غير ضرورة طبع الله على قلبه. مستدرک للحاکم نام مشہور حدیث کی کتاب ہے, اس میں سے یہ حدیث بات لی گئی ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ استرابی ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے بغیر کسی مجبوری کے 3 جمعہ چھوڑ دیے, 3 جمعہ چھوڑ دیے, اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگاتا ہے. مہر لگاتا ہے مطلب اس کے دل کو سیل کر دیتا ہے. یہ بہت بڑی نقصان والی بات ہے. ویسے تو ہمارے حیدرآباد میں شہر میں ایسا نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسا کرے تو ایک جمعہ میں تھوڑا اثر پڑتا, دوسرے میں اور تھوڑا, تیسرے میں. اس کیفیت سے بچنا چاہیے کہ ہم کو کوئی سیل لگنے والا کام ہم نہ کریں, اس لیے کہ جب سیل لگ جاتی ہے تو ہدایت والی بات کوئی بھی دل میں داخل نہیں. اب کوئی مسافر ہے, مجبور ہے, بیمار ہے تو بات الگ ہے, لیکن لوگ اس کو امپورٹنس دے دے کہ ایسے چھوڑ دیں جمعہ, سو کے گزار دے رہے, رات پر جگ رہے ہیں, دن میں سو جا رہے ہیں, جمعہ نہیں پڑھ رہے ہیں, تو یہ چیز بہت یقین نہیں. اس سے کیا ہوتا صاحب, ہمارا انٹرنل سسٹم خراب ہوتا, روحانی سسٹم, اور شیطان کو بھٹکانا آسان ہے. بس چیز ایسی ہے, ایک واقعہ سنا میں, جمعے کا تو نہیں ہے لیکن جو انٹرنل سسٹم بگڑتا اس کے بارے میں. ایک صاحب بتاتے ہیں کہ ان کا بچہ حفظ کرنے کے لیے ڈالے, اچھا پڑھا, بہترین پڑھا, پڑھتے پڑھتے اچانک کوئی جانا ہے مدرسہ نہیں جاتا. کیوں بھائی؟ نہیں اب مدرسہ اسکول میں ڈالو. بولے کیا ہو گیا اسکول؟ بڑا اچھا یاد ہوگا, ہمارے تیری سے ہو رہی, سب کچھ ہو رہا, ادھر ادھر دبایا سب کچھ. آخر ایک اللہ والے کے پاس گئے, بولے حضرت دعا تو نہیں کروں. تو انہوں نے کہا کہ میاں یہ بچہ باہر کی چیزیں کھاتا گیا کچھ, اور اس کو باہر کی چیزوں کا تو کچھ شوق ہے. مدرسے سے آتے وقت ہو رہا نا, پیزا برگر شاورما کھاتے ہیں. آپ بولیں پیزا برگر کوئی بول رہے ہیں, جو اندر سسٹم خراب ہوتا ہے وہ سنا رہے ہیں. تو انہوں کیا بولے, ٹھیک ہے کام کرو, دعا تو کریں گے, یہ بچے 40 دن باہر کی کوئی چیز کھانے بند ہو, بس یہ چیز ہے. اس کے اوپر ٹائٹ کیا کرنا چاہیے, نگرانی شروع ہوگی, باہر کا کچھ نہیں کھانا, نہیں کھانا, نہیں کھانا, گھر میں جو بنا کھاؤ, گھر میں جو بنا کھاؤ. 12-15 دن گزرے, انہیں خود ہی بولنے لگا تھے کہ نہیں بھائی بہت اثر آتا. تو یہ جو باہر کے غذائیں ہیں نا, یہ ہمارے روحانی سسٹم کو خراب کرتے ہیں. آپ بولیں مجھ سے کیا تعلق ہے, غذا کھا رہے ہیں,
کون بنا رہا، کیسا رہ کے بنا رہا، ہاں گندا ناپاک ہے، جسمانی طور پر ناپاک ہے، عقیدے کے طور پر ناپاک ہے، کیا ملا اس میں، کھانے سے چیزوں میں کیا ناپاکی ہے، یہ چیزیں ہیں سامنے، ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے میں تو اکثر کہتے رہتا ہوں، کوشش کریے اللہ کی بنی ہوئی چیزیں کھائے تو اچھا ہے، بندوں کی بنی ہوئی چیزیں کھانے کے بجائے۔ ایک بزرگ تھے، انہوں نماز کو جایا کرتے تھے، ان کے ساتھ ان کا چھوٹا بچہ بھی آتا تھا، خدا تھا اسے پہلے واقعہ، تو وہ بچے کو جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی نظر کھول دیا تھا، چھوٹا بچہ تھا 3-4 سال کا، تو سب لوگ نماز پڑھتے رہتے تھے، انہیں جا کے کیا کرنا، چپلا اٹھا کے یہ جنتی کی چپل کو رگڑتا تھا، ہاں یہ خراب جو دوزخی چپلیں تھے، ایسا ہوگا تو جنتی کی چپل جس کی بولا وہ تو خوش ہو رہیں گے، دوزخی بولا تھا، لوگوں نے کیا بولا آپ کا بچہ ہے سب کسی نے پتا ہے کیا، وہ تو بھی نہیں جنت تو بانٹنے والا ہے، شکایت کرے بہت تکلیف ہو رہی، لوگ دل آزاری ہو، تو وہ بزرگ کیا بولے، اچھا ٹھیک ہے بچے کو باہر سے بازار سے کچھ لا کے کھلا دو، لا کے انہوں باہر سے کچھ کھلا دیے، خلاص وہ کیفیت ختم ہو گئی۔ پھر لوگ ان کے پاس ان کے چاہنے والے کے کیا مطلب کیا تھا اس میں، ہم ہمارے استاد سے سبق ہے، پہلے ایسا بولتا تھا بچہ اور اب باہر کی کوئی چیز کھلا دو بولے، تو بولے بابا ایسا ہے اس کی ماں بہت نیک ہے، انہیں جب سے پیدا ہوا اس کے پیٹ میں کوئی چیز بغیر وضو کے نہیں گئی، ماں جو پکاتی وضو سے پکاتی، دودھ بھی پلاتی تو وضو سے پلاتی تھی، تو اس وضو کے اثر نے بچے کی نظر کھول دی تھی، اب باہر کی چیز کو کیسی حالت میں کیا ملا کے کیسا پکانا نہیں معلوم، وہ باہر کی چیز لا کے کھلا دیے، وہ پورا انٹرنل سسٹم ڈسٹرب ہو گیا، وہ جو لائٹاں کھلے تھے نا اندر کے فیوز اڑ گیا اس کا، اب نہیں گرا کون جنتی ہے کون دوزخی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں مشہور ہے بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی، بچپن میں آتے سے اللہ کیوں فی السوق دناعت، حتی المقدور کوشش کی چیزوں سے بچیں۔ اور پھر وہ بھی ایک مفتی صاحب تھے دکھاؤ بابا، وہ ڈالتے تھے کھاتے کچھ لائے میسی آ لائے کھانا لائے، کہاں سے لائے کہاں سے لائے، اگر ہم لوگ احتیاط کرتے ہیں نہیں جاتے آتے سیپا اور سنترے پر رکھ لیتے مارے کے کھاتے، اہتمام کرنے والا کرتا، تو بہرحال بولے کا مطلب یہ کہ پکانے والوں کی نیکی کا اثر غذا کے اندر کیا چاہیے گا اس کا اثر ہمارے پر پڑتا، احتیاط کرنا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ پر مقرر فرمائے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے باہر کا کھاؤ رکھو، کیا اجوا کھجور 7 مقدار میں کھائے تو جادو کا اثر نہیں ہوتا، کیا جو کھجور گھر میں لگائے تو برے بلایات سے محفوظ رہتے، لگائے تو مطلب دیکھیے صاحب اجوا کھجور کی الگ الگ قسموں میں، اور اس کے بارے میں ایسا روایتوں میں آیا ہے حدیث میں کہ اگر وہ کھائیں تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہو سکتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے تو بے شک ہوگا، اور ایک چیز کیا ہے انسان کے سائیکولوجیکل پرابلم رہتا ہو، اور اگر کوئی کرا بھی رہے ہیں آپ بولے نہیں اللہ کا ارشاد ہے، سرکار فرماتی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ یہ سب چیزاں اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، یہ کھانا ہے یقین آپ کا موجود رہے گا تو آپ کو کوئی چیز نہیں کرتے۔ آپ کو ایک بات یاد دلاتا ہوں، کرونا پیریڈ میں آپ کی بات ہر ڈاکٹر سے سنے کہ بھائی حیبت نہ کھو، حیبت کھاتے ہی آپ کا نروس سسٹم ڈاؤن ہوا تھا، کوئی بھی بیماری اٹیک
रहती है आपके ऊपर, आप मजबूत रहेंगे, क्या होता मेरे को बड़े बड़े बलाओं से आदमी बच जाता है। जादू का भी ऐसी चीज, खामखा आप दिमाग में डाल दिए, हो गया हो गया हो गया, अच्छा खत्म, 15 दिन में खबर पर रहता हूँ, मेरे को क्या होता, कुछ नहीं होता, जो करता अल्लाह करता, अल्लाह की ताकत बड़ी है, अल्लाह की ताकत बड़ी है, मैं नहीं मानता। जादू का असर होता, लेकिन क्या हो खुद एक आमिल साहब एक इंटरव्यू में बोले, आमिल साहब खुद एक इंटरव्यू में बोले, जो लोग मेरे पास आते हैं उनमें से 45% पीपी को कुछ असरात ऐसे कुछ ना रहते हैं, 95% हमारी कमाई का जरिया है। उनको जाके बोले ऐसा खरा दे रहे नहीं, अच्छा अच्छा ठीक है, रहता कुछ भी नहीं रहता वहां पे। तो बोल रहे कि ये सिर्फ शक की बीमारी है जो ननद भावज को सता रही, सास बहू को सता रही, मियां बीवी को परेशान कर रही। जितना आपका विल पावर मजबूत है, न्योता को भी मेरे को सता देगी, मैं तो अल्लाह पे भरोसा रखने वाला हूं, मैं सरकार का गुलाम, मैं गौसे आला का मुरीद हूं, कुछ भी नहीं होता। और जो तरीके बता दिए गए, फिर उस हुजूर के जरिए बात पहुंच गई हमको। रात सोने से पहले 3 बार कुल वल्लाह पढ़ लेके पढ़ के फूकिए, मेहनत करिए, आप उस पर पाबंदी कीजिए। ऐसा पाबंदी करने वाले करे तो उनके दुश्मन को भी आके बोले क्या पड़ता की कराए तो हो रहे इसके ऊपर ऐसा है ये भाई। हाँ जो तो भी लड़ाई झगड़े की दुनिया, शैतान तो है फिरा हुआ, वो शैतान तो शैतान है, शैतान के चेहरे भी बहुत फिर रहे। अरे ऐसा नहीं चलो उनके जाएंगे, अल्लाह की जात पे भरोसा करो, कोई कुछ करता नहीं, कोई भी कुछ भी करा तो अल्लाह की ताकत से तो कोई बड़ा नहीं है। हम अल्लाह की तरफ रुजू नहीं हो रहे। अब आप देखो साहब, कोई गए अच्छा किया तो ये करो, और साहब को पढ़ना नहीं होता, क्या करने का ताबीज़ देना नहीं पता, ये ले लेके डालूंगा, अरे पढ़ रहे भाई, नहीं पढ़ता तो मेहनत करूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ो, काम हम ऐसे करेंगे, गलत हालतों से फिरते रहेंगे, कचरे भूमि ऊपर से जाएंगे तो कोई तो भी लौटी कैसा जो तरीके बताए बुजुर्ग लोग एहतियात की, एहतियात करे तो कोई नहीं होता। पर यार अल्लाह ताला ने तौफीक दे, ये खजूर खाने की चीज है, लगाने की चीज नहीं है। और मैं लगाने का मतलब मैं समझा कि उसको पेरना, वो खजूर यहाँ नहीं उगता, वो वहाँ की सरजमीन चाहिए, वहाँ की गर्मी चाहिए। और मुझे जानकर इस बारे में मालूम है कि अजवा खजूर दिल के मरीज के लिए बेहतरीन चीज है। और मुहक्किकीन ने लिखा है कि हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नामी साहबी गुजरे, अशराफ मुशरा वाले, उनको हुजूर पाक अलैहि सलाम उनको दिल का दौरा पड़ा था, हार्ट अटैक हुआ था, तो खिलाए थे। अजवा खजूर में बहुत पावर है ऐसे बीमारी के। और मैं आपको बताऊं, मेरे अपने खानदान के करीबी एक साहब थे, इंतकाल हुआ उनका काफी हो गया है। आज से मैं आपको एक 25-30 साल पुरानी बात करूँ। एक साहब के बाहर काम करते थे, फीजुद्दीन फारजी नाम का, वो जो है बाहर करते करते उनकी तबीयत खराब हुई, उनको यहाँ लाया गया। तो उस जमाने में यहाँ हैदराबाद में कोई ऐसा ओपन हार्ट सर्जरी का केस नहीं होता था, तो वो उस वक्त मद्रास में होता था। मद्रास को लेके वहाँ लेके तो बोली कि हालत इतनी खराब है कि ऑपरेशन करे तो भी इनके बचने का चांस 5 to 10% है, 90 to 95% तो जाते जाते पैसे निकल उस जमाने में हजारों, अब आजकल लोग लाखों लग रहे हैं, हजारों तो आजकल तो उनके बच्चे अच्छे से छुपा रहे थे। मैंने डॉक्टर बोल दिया कोई जरूरत नहीं है, मैं जो है अपने बच्चों को खबरदार बना के नहीं करना चाह रहा हूँ, और मैं तो इसी पर मैं कहीं से खर्चा करूँ। जब मेरी मौत आई, अब आप बचने का मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से
10% بھی 5% بھی نہیں دے رہے. تو چنانچہ وہ صاحب کیا کرے, آ گئے وہاں سے. آ کے ان کو کسی نے بتایا اجوا کھجور کھائے. اجوا کھجوری نہیں, اجوا کھجور کی گٹھلی کو پیس کے اس کا پاؤڈر کھائے. ملتا عربیوں میں اجوا کھجور کے گٹھلیوں کا پاؤڈر وہ کھائے. سب دن کھائے, مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے رائٹ ہو گئے انہوں. پھر گئے کام کرنے کو باہر, پھر جا کے کام کرے, کام کر کے 2-3 سال کے بعد انتقال ہوا. اب ڈاکٹر بولا تو کیا ڈاکٹر خدا ہے کیا؟ کئی وقت بولتا مر جاتے ہیں, بولتا ہے جیتے سے نہیں. کئی وقت جیتے بولتا پلٹتے مر جاتے ہیں. وہ کیا ہے, ڈاکٹر اپنا کام کرتا, لیکن حکومت قدرت اقتدار اللہ کیا. تو اپنے یقین کو مضبوط کیجیے, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیے, ڈریے گھبرائیے مت. اور یہ سب چیزیں چلتے رہتا, اپنا کام اپنا نماز پابندی سے پڑھتے رہے, صاف ستھرے رہے, جو ذکر اذکار بتایا گیا ہے وہ پڑھتے رہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور ہم نے ہمارے حضرت اللہ کا عرصہ شریف ہوا تو اس بارے میں ضرور بولی تھی. اس مناسبت سے حضرت اللہ کے بارے میں کچھ فرمائیے. اب میں بیٹا ہونے کے ناطے جو بھی کہوں گا, جتنا بھی کہوں گا کمی چلے گا, لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ہمارے حضرت اللہ اپنے آپ کو بہت چھپا کے رکھے, بہت چھپا کے. اور حضرت کا جو مقام, جو مرتبہ, جو شان, جو عظمت ہے, اس بارے میں لوگ اگر پوچھتے کرتے تو ٹال دیتے تھے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی ایسی خدمت انجام دی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی توجہ, حضرت مولا علی کی توجہ, غوث پاک سے تو ایسا قرب تھا, اللہ اکبر. غوث پاک نے کئی معاملات میں لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ہمارے خاص ہیں. اور حضرت قبلہ کے بارے میں بہت ساری باتوں میں سے 2 باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. ابھی علاج کی بات ہوئی, ہمارے پیر بھائی انہوں عید الاضحیٰ سے 2 دن پہلے کھٹوائے, وہ دواخانے میں شریک کر دی, اپینڈکس ہوا, آپریشن کرنا پڑتا ہے. اسرا میں لے گئے, اسرا میں ڈاکٹرس انتظار کر رہے ہیں. ایک ڈاکٹر تھا, ہمیں پورے اپنے جونیئرس کو لے کے آگے کرنا چاہا, ہم کو سمجھ میں آ گیا. میرا وہاں سے نکل گئے. نکلنے کے بعد میں عثمانیہ ہاسپٹل گئے تو انہیں بولا کہ صاحب ٹھیک ہے آپ کا آپریشن کر دیں گے, لیکن کل عید کی چھٹی ہے, آپ پرسوں آؤ, یہ گولیاں دے دے رہے, پرسوں آؤ. اچھی بات. تو انہیں گھر جانے سے پہلے حضرت اللہ کے پاس پہنچ کے بولا حضرت ایسا ایسا بول رہے کر رہے ہیں, میں کو آپریشن سے بہت ڈر ہو رہا, میں آپریشن نہیں کرا تھا, تو دعا کرو. تو پہلے تو طالب ہوا, اس کے بعد بہت اچھی بات بٹھائے, بٹھا کے بہت دیر پڑھ کے ان کے پیٹ پہ پھونک دیے, تھوڑا پانی پڑھ کے دم کر دیے, کوئی جواب کبھی نہیں ہوتا. اس کے بعد میں گیا عید الاضحیٰ کے بعد, آج تک بھی تھکن ہے اس کو, آج تک بھی انہیں کوئی اثر باقی کچھ بھی نہیں. اپنے شاکایت کی طرح. اسی طرح ایک اور بھی بھائی, ان کا بچہ ہے دبلا پتلا, کھارا پیرا نہیں, کچھ نہیں, کیا ہے, وہ کیر سے قریب, کیر میں گئے تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ بچے کے پیٹ میں جو ہے کچھ آنکھ میں گڑبڑ ہو گئی ہے, اس کا آپریشن کرنا پڑتا. ان کے بچے حافظ ہوتے تھے, صبح وہاں پہ مدرسے میں لایا کرتے, صبح حضرت کے پاس لے گئے, بدر کے منتظر تو کیا ہوا, میں آپریشن کرا نکلا سکتا, چھوٹا بچہ ہے کیا کروں. نہیں میاں ڈاکٹر ایسا ہوتا سنو, نہیں ڈاکٹر نے دیا تھا, میں وہ آپریشن تو لے کر آتا. حضرت کیا کرے, دعائیں پڑھی, کچھ ان کو صدقہ دینے کے لیے بولے. انہیں وہاں سے گھر کو آیا, صبر خاص اب تک مزے میں حافظ ہوگا. تو ایسے لوگ آگے بعد میں سناتے جا رہے ہیں. تو ہمارے حضرت اللہ
سب سے بڑا جو کام کرے گا لوگوں کے عقیدوں کی حفاظت کرے، جن کے عقیدے بگڑ جاتے ہیں. ہمارے ابا حضور کو سب سے زیادہ غصہ اس وقت آتا تھا جب کوئی سرکار کی شان کو استعمال کرے، بہت غصہ. اور حضرت اللہ کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت کے بارے میں ان کے دادا کے بولی تھی. کیا ہوا؟ حضرت صوفی اعظم قطب رکن کے ہمارے پردادا بابا کے دادا، ان کا انتقال، ان کا وصال ہوا رجب میں. اور رجب میں وصال کیا ہمارے دادا نے ان کے بیٹے ہمارے بابا کے والد بہت غمزدہ تھے. بابا چلے گئے، بابا چلے گئے، ہمارے بابا چلے گئے، بابا کا وصال ہو گیا. تو کچھ دنوں کے بعد خواب میں آ کے بولے غم نہ کرو، اب تم کو ایک بیٹا ہونے والا ہے اور اس کا نام میرے نام پہ رکھنا، اور اس سے اللہ تعالیٰ دین کا بہت کام دے گا اور ہمارے خاندان کا بھی نام روشن ہوگا. پیدا کون ہوئے تو ہمارے باپ پیدا. ایسے بہت چیزیں ہیں بولنے کے لیے، لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا. کوئی بھی چیز کسی کے پاس آ گئی تو اس کا گردن موٹی ہو جاتی، اس کا سر اکھڑ جاتا، غرور، گھمنڈ، تکبر آ جاتا، اور میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. ہمارے ابا حضور یہ فرماتے تھے کہ بابا کے ابا حضور والے دادا نے بھی ایک نصیحت کی، یہی تربیت دی تھی کہ میاں کبھی بھی میں فلاں 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 بول کے اپنی دکان میں چڑھ کروں، بلکہ کام ایسا کرنا، خدمت دین کی ایسی کرنا، اپنے اندر وہ صلاحیت، وہ کام کی ایسی کیفیت پیدا کرنا کہ لوگ سمجھنا کہ یہ تو فلاں صاحب کے خاندان والے معلوم ہو رہے ہیں. اب کچھ لوگوں کی عادت ہے اپنے نام کے ساتھ خود بولتے ہیں ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، فلاں ہیں. ہمارے بات پسند ہے کام کرو، کام کرنا. اور غرور، تکبر اتنا اثر تھا نا سر، اتنی ساری تھی طبیعت میں. آپ لوگ دیکھے ہوئے جو نئے بچے ہیں وہ دو چار ہو گئے، اتنی ساری طبیعت میں بابا کی کوئی اس کے اندر جو ہے غرور، گھمنڈ کی بات نہیں، اتنی ساری طبیعت ہمبل جیسا طبیعت. تو یہ چیزیں سیکھنے کے ساتھ اور نوجوانوں سے رس کروں گا، ہمارے بابا اگر کسی کو وقت دے دیتے، وقت دے دیے یہ ٹائم بس ختم. اس کے بعد ایک تو یہ کہ وہ ٹائم سے پہلے تیار بھی بیٹھتے تھے. آپ 11 بجے بابا ہو بولے نا، آپ بولے 11 بجے آؤ، آپ بابا کو دیکھیں گے 10:30 بجے سے تیار ہو کے 11 بجے سے پہلے امام شریف پہن کے پورا سب پہن تیار. انہیں آتے نہیں، ایسا نہیں ہونا آنے کا آ گئے اچھا چلو تیار ہو گئے، تیار میں ٹھیک ہے، ٹائم کے تو ایسے پابند. اور اگر خدا نخواستہ کسی جگہ ٹائم دیے، سمجھے کہ ایک مسجد میں ٹائم دے دیا، یہ ٹائم دینے کے بعد میں لوگ آئے نہیں صاحب وہ مسجد میں کتنے 15 20 25 100 لوگ آ رہیں گے، ہم لوگ جو تو ایسے کلاس دینے کے ٹائم ہم 1000 لوگ آ رہیں گے وہاں پہ، چلو وہاں ٹائم دے دیا. ارے حضرت ہماری وہ سب ضرورت ہے، بہت مجبور کرا تو بولتے تھے میں تو بات نہیں کرتا، تم میں تم سے بات کر کے دیکھو بولتے تھے. پھر اور ایک خاص بات بولوں، ہمارے ابا کو ہم دیکھے بابا صاحب جب بیان کرتے تھے سامنے 3 آدمی ہے تو کوئی سی بیان ہوتا تھا، 3000 روپئے تو کوئی سی بیان ہوتا. چھوٹے نے پوچھا مجھے بابا سے، ارے بابا لوگوں نے تھے نا آپ کو پورا بیان ویسی بیان کرے ہو تو یا ان کو سنانا ہے کیا، ان کو سنانا ہے کیا؟ بولے بابا مطلب اللہ رسول کو سنانا ہے. یہ چیزیں جو ہے بہت کام کی ہے. اچھا شادی کے موقع پر کئی وقت ہوتا ہے شادی میں لکھ دیے لوگ 9:30 بجے اب تھے، اب دیکھو بابا 9:30 بجے آئیں گے. ارے بابا نہیں آ رہے کوئی بھی، بھائی آؤ نہ کہو، ہم تو وہ ٹائم پہ پہنچ جائیں. ہم بعد میں کیا کرنے لگے، بابا کو بہت سے مزہ آ گیا، گھنٹوں بیٹھ جائے، وقت کی پابندی بابا کر رہے، سامنے والے نہیں کر رہے. تو ہم لوگ بعد میں کیا کرنے لگے، بابا کی خدمت میں ایسی ایسا کرنا، اور ہم جو ہے پوچھ لیتے ان سے دلہا نکلا تو ایسا کرنے لگے. تو وقت کی پابندی، کہیں جانا ہے پہلے سے تیار ہے، کام لاسٹ منٹ میں نہیں کریں گے،
اور ایک بات بولوں، خیر یہ تو دینی بات نہیں لیکن بابا کی ڈسپلن کی بات ہے. ہم لوگوں کو سکھائیں، ہم لوگ بولے جا کے بابا اسکول میں لیٹر لکھو، میں کیا لکھوں آپ لکھو، نہیں لکھتے تھے. کیسا تھا مسئلہ لکھو، یہ بہت بڑا طریقہ ہے بابا سکھانے کا. پھر ہم الٹا پلٹا آڑا تھوڑا لکھے لے گئے تو اس کو کریکٹ کرتے تھے، یا ایسا یا ایسا، ایک بار میں سکھا لکھا کبھی لکھے نہیں دیے. اور کیا کرتے تھے اسکولس کالجز میں جب ایڈمیشن کی بات آتی کہیں بھی کوئی چیز، آج کل تو صاحب کیا ہے آپ کے پاس زیراکس ہے، فوٹو لے رہے. اس زمانے میں کیا تھا معلوم، سمجھے کسی کالج میں میرے کو یاد ہے کہیں جانا ہے، کوئی فارم بھرنا ہے تو پہلے وہ فارم لا لینا، فارم لا کے زیراکس نہیں تھی اس وقت، فارم کی سیم کاپی کرنا، پہلے کاپی کر کے وہ کاپی میں پینسل سے بھرنا، پہلے اس کو بتانا بابا کو یہ کریکٹ ہے بولے تو پھر اس کو بھرے بعد اس میں لاسٹ میں اوریجنل فارم میں رکھ کے وہ دے دینا، یہ کاپی نکال کے آگے رکھنا. ہمارے بچپنے کے رپورٹ کارڈز، اسکول کے جو فی ریسیپٹ سب، تو اتنا سلیقہ تھا بابا کی طبیعت میں. اور دیکھو صاحب میں تو آج کل دیکھ رہا ہوں 60 کے ہو گئے 65 کے ہو گئے تو لوگ یہ بھول جا رہے ہیں وہ بھول جا رہے ہیں کیا کی، لیکن الحمدللہ آخری سانس تک بابا کا بھی نوی ایسی تھی. یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. اور ایک مرتبہ ایک صاحب بولے تھے کہ میں نے، کب کی بات ہے بابا 60s میں تھے، تو بابا کی خدمت میں کے بولے تھے میں نے انشاءاللہ جو بڑے مرتبے والے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا ہے. دیکھو 90 کے اوپر جاتا ہے بابا، غوث پاک کی 90 کے اوپر، قریب نواز 90 کے اوپر، غوث پاک کی جو عمر شریف ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمارے بابا سے آخری سانس تک کام لیا، آخری سانس تک کام کرتے رہے، لکھتے رہے اور پڑھتے رہے. تو اس طرح جو ہے ہمارے بابا سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے، جتنا بھی سیکھے آپ کے سامنے ہے. اور ایک بہترین ماڈل. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کریم اقبال صاحب بیچارے جب ملے ہوتے رہتے، آج کے بچے سن رہے نہیں. اسپورٹس مین، ہمارے بابا اسپورٹس مین تھے، آپ کو نہیں معلوم؟ ہمارے بابا باسکٹ بال کے پلیئر تھے، نہ صرف پلیئر تھے بلکہ یونیورسٹی میں کیپٹن تھے. اور انٹر یونیورسٹی، اب آپ بول رہا ہوں یہاں تک نہیں بولا میں، انٹر یونیورسٹی ٹورنامنٹ ہوا تو آل انڈیا لیول پر عثمانیہ یونیورسٹی کو فرسٹ ٹائم کب دلائے تھے بابا. اور اس وقت بیوی گیری، ذاکر حسین، انہوں کے ساتھ یہ فوٹو تھا بابا کے پاس. تو یہ جو ہیلتھ ہے نا، اسپورٹس مین کی وجہ سے بھی اور اسپورٹس مین رہنے کی وجہ سے بھی ہیلتھ، ہائٹ، یہ سب چیزیں بہت کارآمد رہتے. بہرحال ہم یہ سب چیزیں بول رہے ہیں لیکن خود ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کام کرنے کا. ہمارے بابا جس وقت ہمارے دادا حضرت کا وصال ہوا تھا اس وقت 17 to 18 ایئرس تھی. ہمارے دادا حضرت کا جب وصال ہوا تھا تو ہمارے بابا 17-18 سال کی عمر کے تھے. اس کے واقعے کو سنا کے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب حضرت اللہ کا دادا حضرت اللہ کا وصال ہو رہا تھا، وصال کے وقت میں آپ آخر وقت ذکر شروع کر ذکر کرتے گئے. اس کے بعد میں جو ہے ذکر کا جوش اور جذبہ بڑھتے گیا. اور اس وقت ہمارے بابا 17 سال بازو ٹھہرے ہوئے تھے. تو جب وقت قریب آ گیا تو ہمارے ابا حضور کو کیا کرے، اپنے بیٹے کو دادا ہمارے ایسا سینے سے لگا کے چھوڑ دیا. 1 سیکنڈ کے لیے ایک چمک پیدا ہوئی اور ادھر ہمارے دادا کا وصال ہو گیا، ادھر ہمارے بابا بے ہوش ہو گئے. وہ بولتے تھے کہ بزرگوں سے سینہ بسینہ منتقل ہونے والی جو امانتیں ہوتی ہیں وہ منتقل ہوئی تھی. آپ حیران ہو جائیں گے. اس کے بعد سے ہمارے بابا کے بارے میں ہم جانتے ہیں کئی چیزوں کے ماہر تھے بابا، مگر بابا کا استاد کو نہیں سمجھ آتا. تو جب
اللہ اپنے کسی بندے پر مہربان ہوتا ہے تو حضور کی توجہ ہوتی ہے اور حضور راست طور پر اپنی عنایتوں سے سرفراز ہوتا ہے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہمارا تعلق ایسے حضور سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حضور کی فیضان، ہمارے حضرت اللہ کے فیضان اور حضرت اللہ کی توجہات کا اثر پیدا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ناندیڑ میں ایک پیر بھائی ہوتے گجرات میں نے انہوں بولتے میرے کو دیکھو میں کر رہا ہوں تو بولتے کیسا؟ بولے کہ میں جو ہے بچپن سے اردو بولتا تو گجراتی میری مادری زبان ہے. میں کئی لوگوں سے ملا بھائی میرے کو شاعری سکھاؤ، میں شاعری کرنا چاہتا ہوں. وہ تمہارے بس کی بات نہیں، کئی نمات ڈال دی، کئی نمات ڈال دی، کئی نمات ڈال دی. میرے کو بہت شوق تھا. حضرت اللہ ناندیڑ کے مرتبہ تو یہ مائے آ کے ملتے بولے حضرت مجھے بہت شوق ہے نا. ہاں ایسا ایسا کر یہ ہے ایسا ایسا انہوں بولتے کہ کیا بات تھی وہ ایسا ایسا انہوں بولنے میں نہیں معلوم. آج انہوں بہترین آتی ہے شاید لوگ حیران ہیں تو کہتا ہے میں شاید کیسا کر رہا ہوں تو مہمان ہے تیری اردو زبان بھی صحیح کی ہے. یہ میرے پیر کا کرامت ہے. زبان سے جو نکل جاتا تھا اللہ والوں کی. ابھی ان اردو پڑھنے آتا تھا، ان اردو پڑھنے آتا تھا. پوچھو اردو پڑھنے آتا نہیں آتا؟ کیسا ہے اردو پڑھنے؟ حضرت اللہ کا کلام اردو میں پڑھنے لگے اردو پڑھنے آگے. صحیح ہے نا؟ کلام پڑھ کے تعلیم کا کلام پڑھ کے اردو پڑھنے آگے لوگ. تو ایسے بہت چیزیں ہیں بولنے کے لیے، لیکن اب کوئی یہ سب نکال رہے ہیں اپنے بابا کی شان بگاڑ لے رہے ہیں. شان اللہ کی تجاسو ہے. اب رہا کے جب تک تھے جو قدر کرنا تھا بزرگوں کا فیضان آج بھی جاری ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا ہے کہ صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرمائے. ہماری آنے والی نسلوں کو اسلام کی روشنی، مضبوط روشنی عطا فرمائے، ایمان کا کمال عطا فرمائے اور اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.